معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج سبق نمبر 17 ہے مدات کا بیان۔ یہ بھی بہت اہم سبق ہے، اس کو بھی بغور سماعت کرنے کی ضرورت ہے اور استعمال میں لانا نہایت ضروری ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ سمجھ میں آئے گا۔ پہلے اصطلاحاتی گفتگو، یہ سب یاد رکھنا چاہیے۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا۔ مد جہاں پر ہوگا اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں۔ مد کیوں ہوتا ہے اس کی دو وجہ ہے۔ نمبر 1 حمزہ اور دوسرا سکون، یہ دو چیز کی وجہ سے مد ہوتا ہے۔ مد کی 6 اقسام ہیں۔ مد متصل 1، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض، نمبر 6 مد لین عارض۔ ہر ایک کو یاد رکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ نمبر 1 مد متصل۔ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ متصل کا مطلب ملا ہوا۔ مد متصل کس کو کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد۔ حروف مدہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں، تو اسی کے بارے میں بول رہے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد یعنی ہم الف کے بعد، ہم یا کے بعد، واو کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اسی کلمے میں ہو، یعنی حروف مدہ کے بعد تینوں میں سے کسی حرف مد کے بعد اگر حمزہ ہے، اسی کلمہ میں ہے، اسی کلمے میں ہو، تو مد متصل ہوگا۔ اس کا نام رہے گا مد متصل۔ مثال بھی دیا گیا ہے، جیسے جاء، تو جیم کے بعد الف ہے، یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ ہے۔ یہ جہاں اس طریقے سے پایا جائے گا وہاں پر مد ہوگا، یعنی کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ نمبر 2 مد منفصل۔ مد کا معنی معلوم ہوگا کھینچنا، اور منفصل کا معنی الگ۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، اس کلمہ میں نہیں، دوسرے کلمہ میں ہو، دوسرے لفظ میں ہو، تو مد منفصل ہوگا۔ اس کی بھی مثال سامنے ہے، جیسے فی انفسکم۔ فی میں جو یا ہے وہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے بعد انفسکم جو الف دیکھنے میں لگ رہا ہے وہی حمزہ ہے۔ چونکہ الف پر جب زبر، زیر پیش یا جزم ہو جائے تو وہ الف نہیں رہ جاتا ہے بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہاں پر یہ حمزہ ہے۔ تو یا مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ فی الگ کلمہ ہے اور انفسکم الگ کلمہ ہے، تو یہاں پر اس مد کو مد منفصل کہیں گے۔ فی ایسے دیکھ کے پہچان لیں گے، فی انفسکم، تو یہاں پر ایک ہی کلمہ میں ہے، یہاں الگ کلمہ میں ہے، تو ایسے والے کو یعنی جو بڑی مد بولتے ہیں نا، بڑی مد، بڑی مد یہ مد متصل کی پہچان بھی ہو گئی، اور چھوٹی مد مطلب یہ مد منفصل کی پہچان ہو گئی۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
وہی بتا رہے ہیں مد متصل مد منفصل دونوں کو کتنی دیر تک کھینچ سکتے ہیں؟ 2 الف 2.5 الف اتنا کھینچ سکتے ہیں، یا 4 یا 5 حرکات، جیسے ایک حرکت ہے نہ، ایک حرکت، پھر اور تھوڑا بڑھائیں گے 2، پھر 3 بڑھائیں گے 3، اس طریقے سے اندازہ کرنا ہے۔ نمبر 3 مد لازم، مد کا معنی سمجھ گئے کھینچنا، لازم کا معنی ضروری، ایک دم ضروری۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، اصلی والا جزم، اسی وقت سکون اصلی، یہ جزم ہے، سکون اصلی، یہ جب رہے گا مطلب سکون اصلی ہے۔ یہ تشدید، یہ دونوں میں مد سکون اصلی آئے گا یا تشدید والا حرف آئے گا تو دونوں صورت میں مد لازم ہوگا۔ بول رہے ہیں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن غنہ کے ساتھ، یہ ہے مد لازم تشدید کی مثال، اور مد لازم سکون کی مثال آن آئے گا، وہ بھی آئے گا۔ مد لین لازم، نمبر 4 مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی وہ جزم والا حرف ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین نون پر جزم ہے، یہ مد سکون اصلی ہوا، عین کھینچتے ہیں، یہ مد لین لازم مد لین لازم۔ نمبر 5 مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنا چاہیے، اس میں کھینچنا ہی ہے۔ مد لین لازم میں مد لین لازم میں کھینچنا ہی ہے۔ مد عارض، مد کا معنی سمجھ گئے کھینچنا، عارض کا معنی وجہ، کسی وجہ سے عارض بولتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، ٹمپروری، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے تھا پہلے مسلمون، اب اس میں رک رہے ہیں تو نون پر جزم دیں گے، مسلمون، یہ ہوا مد عارض، رکنے کی وجہ سے، وقف کرنے کی وجہ سے کھینچ کر پڑھنا، یہ مد عارض ہوا۔ نمبر 6 مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین تھا پہلے تھا شفتین تو نون پر زیر تھا، اس کو جزم دے دیا گیا، شفتین۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1 یا 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ مدات کے ہجے اس طرح کریں گے، جیسے یہ ہے لکھا ہوا جی تو ہجے کریں گے جیم یا زیر جی، یہ مد جو آ رہا ہے سمجھ جائیں کہ یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اسی لیے یہ مد ہے۔ یہ تو جیم یا زیر جی لکھا ہوا، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر جی، یہ الف دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ الف پڑھنے میں لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ یہاں دیکھیں ضالن، ضاد الف لام زبر ضال، ضاد الف لام، ضاد الف اور لام تینوں کو ملائیں گے، ضاد الف لام زبر ضال،
لام دو زبر لن ضالن. اب آئیے یہاں پر تھوڑا سا پڑھ لیجیے. جاء جیم الف زبر جا حمزہ زبر جاء. اور بچے کو ذہن نشی کرنے کے لیے کبھی بولا جاتا ہے کہ جیم الف مد زبر جا تو جلدی پکڑتا ہے وہ. ایسے سمجھدار کے لیے یہی ٹھیک ہے. جیم الف زبر جا حمزہ زبر جاء. جی جیم یا زیر جی حمزہ زبر جی. واللائی واو کو ملائیں لام میں, یہ الف نہیں پڑھا گا. واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا واللا. اور اس کا کھڑا مد کھڑا زبر بھی الف کی مد تک برابر ہے, اس وجہ سے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں لام میں مد کر رہے ہیں. حمزہ یا زیر ای واللائی. سیئت سین یا زیر سی حمزہ تا زبر ات سیئت. اولئک یہ واو نہیں پڑھا گا, حمزہ پیش او لام کھڑا زبر لا حمزہ زیر ای کاف زبر ک اولئک. حدائی حدائق حدائق حدائق. قروء قروء. اولی یا اولیاء اولیاء. بما انزل انزل بما انزل بما انزل. اخفاء قاعدہ یاد ہوگا, نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء آئے یعنی حروف حلقی نہیں آئے تو اخفاء ہوگا. یہاں پر حروف حلقی نہیں ہے, نون کے بعد زا ہے اس وجہ سے یہ حروف اخفاء ہے. یہ تو اخفاء کریں گے انزل بما انزل. قالوا آمنا قالوا آمنا. دوہرا دیتے ہیں. جاء جیء واللائی سیئت اولئک حدائق قروء اولیاء بما انزل قالوا آمنا. اس کو بار بار دہرائیں انشاءاللہ, یہ بہت اہم سبق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.